اب عمر کی سدھر گئی چال متبا، دیکھو دیکھو نبی کا کمال متبا۔ ادب و احترام کے ساتھ جناب حضرت مولانا قاصد الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو مجلہ و مصفا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ محترم سامعین، آج کا یہ پروگرام جناب حافظ محمد ہاشم صاحب جو کہرا کے رہنے والے ہیں انہوں نے منعقد کروایا ہے، لیکن ان کے منعقد کرانے کا جو مقصد اور منشا تھا اس میں بہت حد تک کامیابی ملی، لیکن مکمل کامیابی نہیں ملی۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ان کے مقصد اور منشا کو کامیاب کرے، ان کے محنت کو قبول فرمائے اور ہمیشہ دین کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، ابھی ایک بینر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ پڑھ بھی رہے ہوں گے۔ اس میں لکھا ہوا ہے عقیقہ مسنونہ و اصلاح معاشرہ۔ آج کا پروگرام دو موضوع کے اوپر متعین کیا گیا تھا تاکہ اس کے اوپر بات ہو سکے۔ اس میں سے اصلاح معاشرہ کے اوپر تھوڑی بہت بات ہوئی ہے، اور ہمیشہ گاہے بگاہے اصلاح معاشرہ کے اوپر بات ہوتی رہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے تھوڑے کم وقتوں میں عقیقہ کے اوپر روشنی ڈالوں۔ محترم سامعین، جب انسان کے گھر اللہ کی نعمت اولاد کی شکل میں آتی ہے، چاہے وہ نعمت لڑکے کی شکل میں ہو چاہے وہ نعمت لڑکی کی شکل میں ہو، تو اس کے بدلے میں شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن جب انسان کو اللہ تعالی اولاد کی دولت سے نوازتا ہے تو سب سے پہلا حق ماں باپ کے اوپر یہ ہے کہ بچے کے پیدائش کے بعد اس کا نام رکھا جائے، یا پھر سب سے پہلے اس کو نابھی جو ہوتی ہے اس کو کاٹ کر کے اس کو نہلا دھلا دیا جائے، اور پھر اس کے ایک کان میں اذان دی جائے دائیں کان میں، اور بائیں کان میں تکبیر دی جائے، تاکہ اس کے کان میں جو سب سے پہلی آواز پہنچے وہ اللہ کے نام کی پہنچے، تاکہ اس کے ذریعے سے بچے کے دل و دماغ میں اللہ کا نام گونجتا رہے، اور اللہ کی نام کی نسبت سے وہ بچہ دینداری کی طرف مائل ہو سکے۔ میرے محترم سامعین، لیکن ابھی کا جو دستور اور ابھی جو ہمارے سماج اور معاشرے کا ماحول ہے کہ عام طور پہ بچے کے پیدائش گھر میں نہ ہو کر کے ہاسپٹلوں میں ہوتا ہے، اور وہاں پہ کوئی اذان دینے والا ملتا نہیں، اور بہت سارے بچوں کے کانوں میں نہ تو اذان دی جاتی ہے اور نہ تکبیر کہی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آگے چل کر کے وہی بچہ نہ جانے کون کون سے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ میرے محترم سامعین، اس کے بعد جو ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے
کہ بچے کا نام اچھا رکھا جائے، انبیاء کرام کے نام پر، اولیاء کرام کے نام پر، اللہ کے جو ولی ہیں ان کے نام پر بچوں کا نام رکھا جائے۔ یہ نہیں کہ اس کا نام گڈو، چنو، منو، پھلا چلا رکھ دیا جائے، بلکہ جو نام نبی کے ہیں وہ نام رکھے جائیں، جو نام اولیاء کے ہیں وہ نام رکھے جائیں، جو نام احادیث سے ثابت ہیں وہ نام رکھے جائیں، اور اس نام سے یہ پتہ چل جائے کہ امت محمدیہ کے یہ بچے ہیں، غلامان رسول کے، امتیوں کے یہ بچے ہیں۔ میرے محترم سامعین، اس کے بعد کی جو ذمہ داری آتی ہے وہ عقیقے کی آتی ہے، اس لیے کہ یہاں پہ جو چند افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بہت ساروں کا عقیقہ اب تک نہیں ہوا ہو، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی عقیقہ کر کے، یعنی مینڈھا ذبح کر کے امت کو یہ سبق دیا کہ بچوں کا عقیقہ کیا جائے، اس لیے کہ عقیقہ کرنا مسنون ہے، سنت طریقہ ہے۔ میرے محترم سامعین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر، اسلام سے پہلے کا جو زمانہ تھا، اس کے اندر بھی بچوں کے جانب سے قربانی کی جاتی تھی، لیکن اس قربانی کے اندر جس گھر میں قربانی ہوتا، بچوں کے نام پہ جانور کو ذبح کیا جاتا، عقیقہ کیا جاتا، تو گھر کی عورتیں روئی کا جو پھوہا ہوتا ہے اس کو اس خون میں ڈبا دیتے، اور پھر اس بچے کے سر پہ اس خون کو لگا دیا جاتا۔ اور قربانی کے موقع سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بعض گاؤں اور علاقوں کا یہ دستور ہے کہ جب قربانی دی جاتی ہے تو اس گھر کی عورتیں اس میں ایک کپڑا کو ڈبا کر کے گھر کے چھپر کے اوپر اس کپڑے کو پھینک دیتی ہے، یا اس کپڑے کے اوپر کہیں ڈال دیتی ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے کا عقیقہ کیا جائے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا عقیقہ فرمایا، عقیقہ کیا، تو آپ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ، اب اس کے سر کے بال کو منڈوا دو، اور اس کے برابر، یعنی بال کے وزن کے برابر چاندی سونا خیرات کرو، یا پھر اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دو، ساتھ ساتھ اس کے سر کے اوپر زعفران لگا دو، خوشبودار چیز لگا دی جائے۔ میرے محترم سامعین، یہ اصل طریقہ ہے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جب لوگ اپنے بچوں کا عقیقہ کرتے تو اس میں ایک کپڑا یا روئی کو ڈبا کر کے رکھتے، اور جب بچے کا سر کا بال منڈوا دیا جاتا تو اس کے سر پہ اس خون کو لگا دیا جاتا۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کے سروں کے اوپر خلوق لگایا جائے،
اور وہ بنتی ہے زعفران اور اس میں کوئی خوشبودار چیز ملا کر کے بنائی جاتی ہے، اس لیے اس کے لگانے کا حکم ملا۔ میرے محترم سامعین، امت محمدیہ سے پہلے بھی جتنی قومیں آئیں، یہود و نصارہ بھی قربانی کیا کرتے، لیکن ان کے اندر کچھ نہ کچھ فرق پایا جاتا۔ یہودی جو قربانی کرتے وہ صرف لڑکوں کے طرف سے کرتے، لڑکیوں طرف سے قربانی نہیں کرتے۔ اس سے ان کی نگاہ میں لڑکیوں کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، لڑکی کی اہمیت کو گھٹلانا ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو حکم دیا اس میں لڑکا اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ صرف فرق اتنا کا کیا کہ اگر کسی کے گھر میں لڑکا پیدا ہو جائے تو وہ گھر والا اگر صاحب استطاعت ہے، صاحب حیثیت ہے، تو وہ 7ویں دن اپنے بچے کا عقیقہ کرے۔ لڑکا ہو تو 2 حصہ قربانی کرے، 2 بکرا ذبح کرے یا 2 بکری ذبح کرے، اور اگر لڑکی ہو تو 1 بکری یا 1 بکرا جو میسر ہو جائے، اس لیے کہ بکرے یا خصی کی کوئی قید نہیں ہے۔ حدیث کے اندر جو الفاظ آئے وہ شاتم کے الفاظ ہیں، اور شاتم کے معنی بکری کے بھی ہیں، بکرے کے بھی ہیں۔ میرے محترم سامعین، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی حکم فرمایا کہ دونوں کے طرف سے قربانی کیا جائے، اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس بچے کی طرف سے عقیقہ نہ کیا جائے، وہ بچہ اگر بچپنے میں مر گیا اور اس کی طرف سے عقیقہ نہیں کیا گیا تو وہ بچہ کل قیامت کے دن اپنی والدین کے لیے، اپنے والد کے لیے سفارش نہیں کرے گا۔ میرے محترم سامعین، اس لیے اگر استطاعت ہے، اللہ نے حیثیت دی ہے، تو 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں جو چیزیں رس بس گئی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے سماج میں چھٹی نام کی بیماری عائد ہو گئی ہے، چھٹی نام کی بیماری پائی جاتی ہے، اور چھٹیارے کے نام پہ نہ جانے ہزاروں، 10,000 20,000 روپے خرچ کر دیتے ہیں، جس کا اسلامی شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کسی کے گھر میں بچے کی پیدائش ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اور عقیقہ کرنے کے بعد اس کے سر کے بال کو منڈ دیا جائے، اس لیے کہ جو بال ماں کے پیٹ سے آیا تھا 7ویں دن اس بال کو صاف کر دیا جائے، اور پھر اس بال کے وزن کے برابر چاندی خیرات کیا جائے، اور اگر کسی کے گھر میں چاندی نہیں ہے، سونا نہیں ہے، تو جو اس کی قیمت ہو سکتی ہے اتنا غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں صدقہ خیرات کر دیا جائے۔ میرے محترم سامعین، یہ حکم دیا گیا، لیکن یاد رکھیے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر عقیقہ نام کی جو سنت ہے اس کو بالکل ختم کر دیا گیا، اور چھٹی نام کی جو بیماری ہے اس کو عائد کر دیا گیا ہے۔ آج کہڑے کے لوگ بتلا دے کہ کن کے گھروں کے اندر بچے کے پیدائش کے بعد 7ویں دن عقیقہ کیا جاتا ہے، 100 میں سے 1 لوگ مل سکتے ہیں، لیکن یہ پوری سماج اور پوری معاشرہ کا یہ معاملہ بنتا جا رہا ہے کہ لوگ بچے کا عقیقہ یا تو قربانی میں کرتے ہیں، یا پھر شادی بیاہ میں کرتے ہیں، یا اگر کوئی پروگرام گھر میں منعقد کرنا ہو اس میں جو جانور لاتے ہیں خرید کر کے اس میں اپنے بچوں کا عقیقہ کرتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، ایک بات کو سمجھیے، عقیقہ کی وجہ سے بچہ بہت ساری بیماریوں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے محفوظ ہوتا ہے، بیماری سے بچا ہوا ہوتا ہے، اور وہ بچہ نظر بد وغیرہ سے بھی بچا رہتا ہے۔ اس لیے بچے کا عقیقہ 7واں دن کرنا چاہیے،
اور اگر کوئی انسان 7واں دن عقیقہ نہ کر سکے تو 14ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے، اور اگر 14ویں دن بھی عقیقہ نہیں کر سکے تو 21ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے، اور اگر 21ویں دن بھی عقیقہ نہ کر سکے تو پھر جب اس کو میسر ہو جائے اس دن بچے کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ لیکن سر کا بال نہ تو 14ویں دن منڈوایا جائے گا، نہ 21ویں دن منڈوایا جائے گا، نہ 21 کے بعد منڈوایا جائے گا۔ سر کا بال اگر منڈوایا جائے گا تو وہ 7ویں دن اس کا بال منڈوایا جائے گا۔ میرے محترم سامعین، لیکن آج اس لڑکے نے ایک عقیقہ کی سنت کو زندہ کیا، تو ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم سب بھی اپنے بچوں کا عقیقہ وقت پہ کریں، اس لیے کہ جو کام وقت پہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کام میں ثواب عطا کرتا ہے، اس کے ذریعے سے اس بچے کی حفاظت فرماتا ہے، اسی لیے وقت پہ عقیقہ کرنا چاہیے۔ میرے محترم سامعین، وقت زیادہ ہو چکا ہے اور یہ میری عادت ہے کہ 11 بجے کے بعد کہیں پہ نہیں ہم وقت دیتے ہیں، لیکن آج ایک مولانا عبدالجبار صاحب کلیمی دربھنگا سے تشریف لائے تھے، ان کی تقریر بھی سننی تھی، اسی لیے ہم بیٹھ گئے، نہیں تو اب تک ہم جا چکے ہوتے۔ اب مولانا محبوب صاحب مظاہری یہاں پہ تشریف فرما ہے، بات تو بہت ساری کہنی تھی لیکن وقت ہو گیا، لوگ دھیرے دھیرے اٹھ کر کے جا چکے ہیں، جو تھوڑے بہت بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس میں کچھ لوگ صبح کی نماز پڑھنے والے ہوں گے اور میری وجہ سے شاید ان کی نماز چھوٹ جائے تو گنہگار ہم ہی ہوں گے، اس لیے ہم آپ لوگوں کے بیچ سے اجازت طلب کرتے ہوئے مولانا محبوب صاحب کو اپنی ذمہ داری دیتے ہیں۔ ایک نکاح ہے، اس کو پڑھا کر کے اور پھر ہم آپ کی مجلس سے اجازت کے ساتھ چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ نکاح والے لوگ آئے کہ نہیں؟ ابھی کہاں گواہ کہاں؟ ارے ظاہر صاحب ہے، یوسف صاحب ہے، مولانا حافظ سجاد صاحب ہے، کہاں یہ لوگ؟ سب لوگ کو یہاں بلوائیے۔ رستم صاحب کدھر ہیں؟ آ جائیں جلدی سے۔ یونس صاحب بھی آ جائیں، یوسف صاحب بھی آ جائیں، اور مقصود صاحب کہاں ہیں؟ نوشے کے ابو جان، وہ بھی آ جائیں۔ او بھائی جو ادھر ادھر پھر رہے ہیں جلد سے جلد اب آ جائیں، پنڈال میں دعا ہونے والی ہے، جلد سے جلد آ جائیں، وقت نہ لگائیں ورنہ آپ دعا سے محروم ہو جائیں گے۔ جو جہاں ہیں اپنے کام کو چھوڑ کے جلد سے جلد آ جائیں۔ آ جائیں بھائی، جلدی آ جائیں۔ ظاہر صاحب آپ ظاہر صاحب رستم ان کا بات ایسا کل ہی نکاح پڑھا دیا آج کہاں یہاں آئیں گے تب نام دے سکتے بھائی آ جائیں، جلد سے جلد آ جائیں۔ رستم صاحب کہاں ہے؟ اچھا ماشاءاللہ۔ یونس صاحب کہاں ہے؟ ہاتھ کھڑے کر دیں، ہاتھ کھڑے کر بھائی یونس صاحب، اور ماشاءاللہ۔ یوسف صاحب کدھر ہیں؟ ارے بھائی یوسف صاحب کدھر ہیں؟ کھائے رہے ہیں، دوڑ کے آئیے، دوڑ کے آئیے، آئیے آئیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مقصود صاحب کہاں ہیں؟ لڑکا کے ابو جان کہاں ہیں؟ والد آئے ہوں گے تب نہیں۔ لڑکا کے پتا کہاں ہیں؟ اچھا کوئی بات نہیں ہے، نکاح والا عمل ہونا آپ سمجھ گئے، آپ جائیے۔
نکاح والا عمل شروع ہونے جا رہا ہے، بھائی آ جائیں، جلد سے جلد آ جائیں۔ ارے وکیل صاحب آپ نا اجازت آپ لینے گئے تھے نا، گواہ کون تھے آپ دونوں کے ساتھ اور کون تھے؟ کیا بھائی اجازت اور کون ہے؟ یونس صاحب کون ہے؟ اجازت دی نا؟ چلیے ٹھیک ہے، اے بابو ادھر آ جاؤ، ادھر آؤ۔ ٹوپی نہیں ہے؟ وہ ٹوپی کو دے دو کم سے کم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين صدق الله العظيم۔ کیا نام ہے بابو تمہارا؟ ابا کا نام؟ محمد رمضان۔ محمد مقصود ہے جی، رمضان نام مقصود نام ہے۔ ارے تو دو نام ہے تو پتہ نہیں ہے کیا نام ہے، قلم دیجئے صحیح کر لو۔ دھیان سے سننا کیا کہہ رہا ہے۔ عزیزہ روبی خاتون بنت محمد خلیل صاحب قہرہ قطر گھٹ سہرسہ کی رہنے والی ہیں، جن کے گواہ ہیں گواہ اول محمد یوسف صاحب ابن محمد علی حسن صاحب مرحوم قہرہ قطر گھٹ سہرسہ، اور دوسرے گواہ ہے محمد یونس ابن محمد عالم صاحب قہرہ قطر گھٹ سہرسہ، بوکالت جناب حافظ محمد سجاد صاحب امام مسجد قہرہ قطر گھٹ سہرسہ، بعوض دین مہر 51,000 روپے علاوہ نان و نفقہ و سکنہ بسکتہ رائج الوقت۔ تمام حاضرین مجلس کی موجودگی میں تمہاری زوجیت میں دیا، کیا تم نے قبول کیا؟ کہو میں نے قبول کیا۔ قبیل تو جب بس نہ کر۔ چلیے المختصر دعا کر لیجیے آپ کیا بات ہے، مختصر دعا کر لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ فتکار سے اکار یا اللہ معاف فرما یا اللہ خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ جو باتیں کہیں گے اس کو توفیق میں رحمت فرما یا اللہ یہ جو نکاح ہوا ہے یا اللہ اس میں یا اللہ محبت پیدا فرما یا اللہ قل سلیم عطا فرما
یا اللہ ان دونوں کا نباہ صحیح سالم فرما، یا اللہ ان دونوں کے درمیان محبت و الفت پیدا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔